مولانا سید محمد سلطان شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ گجرات کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ان قریب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ اب میں صدارتی خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ طارق محمود یزدانی حافظ اللہ کو تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ ادرار ہر سال یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور آپ احباب بڑے ذوق اور شوق سے تشریف لاتے ہیں۔ علماء اور خطباء قرآن و حدیث سے مزین خطابات فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ احباب قرآن و سنت کی روشنی میں علماء خطباء فضلاء کے خیالات کو سماعت فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا شا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ محبت اہل بیت کے لبادے میں ان پاک باز ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ جو تقوی کا محور ہے، ہدایت کا منبع ہے، اسلام کا سرچشمہ ہے، ذہانت و فطانت کا خزانہ ہے،
جن کے بارے میں رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے رہنے والوں، کائنات کے بسنے والوں، میں نے نبی کے جانثاروں کو، نبی کے وفاداروں کو، نبی کے ساتھیوں کو، نبی کے اصحاب کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اگر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو اس طرح کے مومن بن جاؤ جس طرح کے مومن جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ تھے۔ آج یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ اصحاب رسول اہل بیت سے عداوت رکھتے تھے، قدورت رکھتے تھے، اور آج یہی پروپیگنڈا اہل توحید، اہل حق، اہل خرد، اہل حدیث اور اہل سنت کے بارے میں بھی کی جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر سن لو۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ محبتہم عندنا فرض واجب یوجر علیہ۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اہل توحید، اہل خرد، اہل حدیث، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقات و خیرات کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت سے پیار کرنے سے بھی اجر و ثواب ملتا۔ جس شخص کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما گئے، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ جس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں بغض موجود ہو، جو اہل بیت کے بارے میں عداوت رکھتا ہو، کائنات کے امام کا فیصلہ موجود ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جس دل میں بغض اہل بیت کا موجود ہو وہ جنت نہیں جہنم جائے گا۔ اور آؤ دیکھو آج بغض کس کے دل میں موجود ہے۔ اتارو تعصب کی اینک کو،
اور دیکھو اہل بیت سے محبت کس کو ہے، اہل بیت سے پیار کس کو ہے؟ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، کہو انشاءاللہ۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہم نے یہ محبت بھی سیکھی ہے تو محمد کے صحابہ سے سیکھی ہے۔ اہل بیت سے محبت بھی سیکھی ہے تو کس سے؟ صحابہ سے۔ نام لینے سے بات نہیں بنے گی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ملک میں، مجھے انصاف سے بتلاؤ، یہ سب کچھ حسین نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ آہستہ بولتے ہو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور بتلاؤ یہ سب کچھ کرنے کا حسین نے حکم دیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ حسین نے کر کے دکھایا ہے؟ حسین کی تعلیم کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ انہیں محبت نہیں ہوتی تو یہ بھی سب کچھ کرتے، اور سنو میرا مسلک، اللہ کی قسم سب کچھ کرتے۔ اگر حسین نے کہا ہوتا یا حسین کے نانا نے کہا ہوتا، حسین نہ کہے، حسین کا نانا نہ کہے، ساری کائنات مل کے آ جائے، ساری کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ ٹھکرا دیں گے، نہ آمنہ کے لال کی بات پہ آ جانے دیں گے، نہ حسین کے پیغام پہ آ جانے دیں گے۔ کیا کہا تھا؟ حسین کیا کہہ کے گئے ہیں؟ صرف ایک وصیت آپ کے گوش گزار کی یہ دیتا ہوں۔ کس کی؟ حضرت حسین کی۔ سارے کہو رضی اللہ تعالی۔ یارو وہ صحابہ کو گالی دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم رضی اللہ پڑھتے بھی ڈرتے ہو۔ سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم نے یہ عزم کیا ہے، عیسیٰ الہی شہید کے روحانی فرزند پاکستان کی گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ ہمیں بتاؤ، چونکہ چنانچہ سے ماننے والے ہم نہیں، ہمیں بتاؤ جو کچھ تم نے کیا ہے حسین نے کرنے کا حکم دیا ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ کی قسم لا کے دکھا دو، آنکھیں بند کر کے ماننے کے لیے تیار ہے۔ حسین کیا کہہ کے گئے ہیں؟ وصیت کر کے گئے ہیں، اور وصیت لکھ کے گئے ہیں۔ وصیت لکھ کے گئے ہیں، ساری کائنات کی رافضیت مل کے اللہ کی قسم اس وصیت کو کھرچ سکتی نہیں، کھرچ سکتی۔ تمہیں کیا معلوم، کیا پتا، کیا خبر، کیا علم؟ حسین کیا کہہ کے گئے ہیں رضی اللہ تعالی، اور وصیت بھی کسے کر رہے ہیں؟ اپنی بہن زینب کو۔ کس کو؟ اپنی بہن زینب کو، جس کے تذکرے اس عشرے میں بڑی کثرت سے امام بارگاہوں میں کیے جاتے ہیں۔ اور سنو، شاید میں اپنی کسی کتاب کا نام لوں تو یہ کہہ کے ٹھکرا دو
کہ جی یہ تو ان کی ہم نہیں مانتے. یہ وصیت تمہارے شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں نقل کی ہے. جاؤ منتہی الاعمال کو اٹھاؤ، نہ نکلے تو ہم مجرم. صرف منتہی الاعمال میں نہیں، اسی وصیت کو ملا باقر مجلسی نے جلال العیون میں بھی نقل کیا. اسی کو یعقوبی نے تاریخ یعقوبی کے اندر بھی نقل کیا. ادھر آ، دل بر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ذرا آئینے میں تجھے شکل دکھائے. ذرا تمہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پڑھائے. دشمنوں نے گھیرا تنگ کر دیا. جب دشمنوں نے گھیرا تنگ کیا، اپنی بہن زینب کو بلایا. بلا کے کیا کہا؟ یا اختی، اے میری بہن، احلفک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میں تجھے اللہ کی. کون کہہ رہا ہے؟ اور بولو کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی. کس کو؟ اپنی بہن زینب کو. ہماری نہیں مانتا نہ مان، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ہمارا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ذرا قریب تو آ، تمہیں بتائے. کائنات کے رب کی قسم ہے، کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، علیک ان تحافظی علی ھذا الحلف. او میری بہن، تجھ پر اس حلف کو پورا کرنا تیرے لیے ضروری اور لازم ہے. تو نے اس حلف کی پاسداری کرنی ہے. بھیا بتاؤ مجھے کیا حکم فرماتے ہو، میرے لیے کیا آرڈر ہے؟ حسین نے کہا تھا، الفاظ بھی تمہارے، کلمات بھی تمہارے، پریس بھی تمہارا، کتاب بھی تمہاری، مصنف بھی تمہارا، مورخ بھی تمہارا. مجلس اہل حدیثوں کی، زبان اہل حدیث کی. ذرا کان لگا کے سن تو صحیح، آنکھوں سے تعصب کی عینک اتار تو صحیح. کہا اذا قتلت، اے میری بہن، جب دشمن مجھے مار ڈالے، جب دشمن مجھے شہید کر دے، جب دشمن مجھے قتل کر دے، کیا کرنا ہے تو نے؟ کیا کرنا ہے؟ کا فلا تشکی علی الجیب و تخمشی وجہ کے بے عذابر کے. اے میری بہن، میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، جب مجھے شہید کر دیا جائے، تو نے گریبان چاک، اور اونچی کہو گریبان چاک، اپنے چہروں پہ تماچے مارنے. اے میری بہن، تو نے اپنے جسم کو پیٹنا. کون کہہ رہا ہے؟ اور بولو کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں.
ہائے ہائے ہائے، بہن بھی بولی بھیا کیوں؟ فرمایا میں تجھے کہہ کے جا رہا ہوں وَلَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ وَالصُّبُورِ عَلَى شَهَادَتِي۔ اے میری بہن، اپنی زبان سے نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ نکالنا، ہائے ہائے واہ ویلا نہ کرنا۔ بھیا کیوں؟ فرمایا یہ طریقہ تیرے بھائی حسین کو بھی پسند نہیں، تیرے نانا محمد کو بھی پسند نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین کیا کہہ کے گئے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج کون ہے جو حسین کی اس بات کو پلے باندھے ہوئے، اور کون ہے جو حسین کی وصیت کا تمسخر اڑا رہا ہے؟ کون ہے جو مذاق اڑا رہا ہے؟ کون ہے جو آج اس کو پسے پشت ڈال رہا ہے؟ اور یہیں پہ بس نہیں، امام جعفر صادق نے بھی کہا رحمت اللہ تعالی، امام جعفر صادق جن کے نام سے فقہ جعفریہ مشہور ہے، ان کا فرمان بھی ہماری کسی کتاب میں نہیں، تمہاری کتاب فروع کافی میں موجود ہے۔ وہ فروع کافی اس کے بارے میں لکھا گیا کہ جب اس کتاب کو امام غائب کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اعلان کیا اب ہمارے چاہنے والوں کو اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی حاجت نہیں۔ اور انہوں نے لکھا اس کتاب میں جتنی احادیث ہیں، جتنے اقوال ہیں، جتنے آثار ہیں، سب صحیح ہیں۔ ان کے ہاں اس کتاب کا وہی درجہ ہے جو اہل سنت کے ہاں صحیح البخاری کا درجہ ہے۔ اس کتاب میں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ امام جعفر صادق نے کیا کہا تھا؟ قال ابو عبداللہ علیہ السلام لا ينبغي السیاح علی المیت ولا شق الثیاب۔ امام جعفر صادق کھڑے اور فرما رہے ہیں سنو، میت پر چیخو پکار کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، اور یہاں کپڑوں کو پھاڑنے پر اس کی شرح میں لکھا ہے کہ قمیض اتار کے ماتم کرنا بھی شامل ہے۔ سن لو، کہا یہ سب کچھ کرنا دین میں جائز، اونچی کہو دین میں جائز، جو دین میں جائز نہیں تو جائز بنوانا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز مان سکتے نہیں مان سکتے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ کام جو نہ نبی سے ثابت، نہ صحابی سے ثابت، نہ حسین سے ثابت، وہ کام ہم سے کروانا چاہتے ہو؟ سن لو، حسین کا نام لے کر صدیق و فاروق کو گالی دینے والوں، یاد رکھو اہل حدیث علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، اپنی زندگی میں صدیق و فاروق کی عظمت پہ ہاں جانے دے گا۔ تمہیں کیا معلوم ہے صدیق و فاروق کون ہے؟ جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہو، جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہو، جو جی میں آتا ہے لکھتے چلے جاتے ہو۔ سن لو، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ ہم نے اللہ کی قسم صحابہ کی عزت و عظمت، اہل بیت کا پیار اور محبت، عزت توقیر اگر سیکھی ہے تو محمد کے صحابہ سے سیکھی۔
یہ فاروق اعظم کھڑے ہیں، فاروق اعظم۔ ابن حجر نے الصحابہ میں لکھا، صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کے پاس کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرے پاس آیا کرو۔ کہا میں آیا تھا آپ کے پاس۔ کہا پھر؟ کہا میں دروازے پہ پہنچا تو عبداللہ ابن عمر کھڑا تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا عمر اندر ہیں؟ بابا آپ کے اندر ہیں؟ کہا اندر ہیں۔ کہا آپ اندر نہیں جا رہے پھر؟ کہا اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بابا اندر میٹنگ کر رہے ہیں، اجلاس کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہا اچھا آپ کو اجازت نہیں ہے؟ کہا مجھے اجازت نہیں ہے۔ اتنی بات حضرت حسین نے سنی، واپس پلٹ گئے۔ پھر ملاقات ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا، حسین میں نے کہا تھا آیا کرو، امیر المومنین آیا تھا، آپ میٹنگ میں مصروف اور مشغول تھے، دروازے پہ عبداللہ ابن عمر بھی آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، میں نے کہا اس کو اجازت نہیں ملی، مجھے کہاں ملے گی؟ اب سنو فاروق اعظم کا جملہ، سنو فاروق اعظم کے الفاظ، سنو فاروق اعظم کے حروف لکھو۔ جناب عمر ابن خطاب فرماتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، تم اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر سے تول رہے ہو، تم اپنا موازنہ عبداللہ ابن عمر سے کر رہے ہو۔ اور میں یہاں رکھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ موازنہ کرتے ہیں حسین کا اور یزید کا، حسینی اور یزیدی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سن لو اہل حدیث کا عقیدہ و نظریہ، سن لو یزید کیا ہے، ایک یزید نہیں ہزاروں یزید بھی ایسے آ جائے، حسین تو بڑی دور کی بات ہے، حسین کے پاؤں میں جوتے کے ساتھ لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، کہا کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو عبداللہ ابن عمر سے جوڑ رہے ہو؟ قال انت احق بالاذن من ابن عمر۔ او حسین میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر جب بھی آئے گا اجازت لے کے آئے گا، لیکن محمد کا بیٹا حسین جب بھی آئے گا بغیر اجازت کے آئے گا۔ ہم نے تو ان سے سیکھا ہے ادب، جن کو تم گالیاں دیتے ہو، جن پہ تم تبرے کرتے ہو۔ آؤ آج ضرورت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو اپنانے کی، آج ضرورت ہے حسین کے پیغام کو عام کرنے کی، آج ضرورت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی۔ آؤ اس پیغام کو لے کر میدان عمل میں نکلو اور دنیا کو بتا دو انشاءاللہ 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 وہ دن ضرور آئے گا، اس پاکستان میں پرچم لہرائے گا، یا رب کی توحید کا لہرائے گا، یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا، یا صحابہ کی عظمت کا لہرائے گا۔ اس دن کو قریب تر کرنے کے لیے مجھے اور تجھے غفلتوں کو چھوڑنا ہوگا، سستیوں اور کاہلیوں کو پسے پش ڈالنا ہوگا، میدان عمل میں نکلنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم میدان عمل میں نکل کر صحابہ کی عظمت کا پیغام پہنچائیں گے
اور صحابہ کے دشمنوں کو یہاں سے بھگائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔